قرآن رکھ کے جواب دو، یہ منافق کا علاج کیا؟ اس سے زیادہ میں جٹی زبان میں آسان نہیں کہتا کہ جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی پھر کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں 3 بیماری ہیں۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے منافقت کی۔ اب قرآن ہی کہتا ہے کہ جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، کیوں شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، کفر کا علاج ہے محمد رسول اللہ۔ اب تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی۔ اگر بیماریاں 2 ہوتی علاج بھی 2 ہوتے، اب تیسری بیماری ہے نفاق کی۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ لفظ نفاق جو ہے نا یہ عربی میں نفق سے نکلا ہے، ہو سکتا ہے پہلی بات سن لیں۔ نفق عربی میں چوہے کی کھوڈ کو کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا میرے بھائی، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ چوہے کی کھوڈ کو کہتے ہیں کیوں؟ اس کے جس کے 2 راستے ہوں، جس کے 2 راستے ہوں۔ کیوں کھوڈ کو کہا جاتا ہے کہ چوہے کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے ایک راستے سے وہ اندر داخل ہوتا ہے، دوسرے سے وہ نکل جاتا ہے۔ منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ منافق کی یہ صفت ہے کہ ایک کان سے سنتا ہے دوسری سے نکال دیتا ہے۔ سمجھائیے میرے بھائی، سمجھا رہی ہے؟ قرآن میں کتنی بیماری ہیں؟ 3۔ ایمان کتنی چیزوں پر؟ 3۔ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد الرسول اللہ علاج ہے کفر کا، اب تیسری بیماری ہے منافقت کی، اور قرآن کہتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے۔ اب علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو یہ منافقت کا علاج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا، بتا سر پہ قرآن رکھ کے یہ منافقت کا علاج کیا ہے؟ تو پوچھے نہیں، ایسے نہیں، تو پوچھے گا کیسے؟ پہلے کسی مولوی کو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں۔ اگر کسی نے توجہ رکھے، جملہ سمجھنا، پوچھے گا تو کسے؟ پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں۔ جس نے میری طرح بتا دیا اس نے مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ سمجھائیے بھائی، کہ جس نے بتا دیا اس نے مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ رکھ ان کے سر پہ قرآن کے منافق کا علاج کیا ہے، جو تمہاری مایا ناز کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح ترمذی، یہ صحاح کی ذمہ دار کتاب ہے، راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ منافق کا علاج کیا ہے، منافق کی پہچان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نحن کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علی بن ابی طالب، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے وقت میں دیکھنا ہوتا یہ بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے تو اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے۔ جو بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ مومن ہے، کیونکہ علی کے نام پہ یہ خوش ہو گیا ہے۔ اور جس بندے کے ماتھے پہ سلوٹ پڑ جاتے، تیوڑیاں پڑ جاتی، ہمیں پتہ چل جاتا یہ بندہ منافق ہے۔ اب یہ سمجھ، اللہ کتنی چیزوں پہ کہتا ہے ایمان لاؤ؟ اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اور اس نور پہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم اللہ پہ ایمان لائے، محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم رسول پہ ایمان لائے۔ اب اگر تیسرا ایمان نہ ہوتا، شیعہ آگے نہ بڑھتے، اگر ایمان نہ ہوتا شیعہ آگے نہ بڑھتے۔ رکھو ان کے سر پہ قرآن کہ یہ نور ہے کون۔ اب تم مولویوں سے پوچھو گے نا، ڈاک کے سب مولوی ڈنڈی ماریں گے، کبھی میں بھی مارتا تھا، وہ الگ بات ہے۔ جب پوچھو گے نا تو مولوی ڈنڈی مارے گا، کیا کہے گا؟ یہ نور قرآن ہے، یہ نور ہے، نور ہے۔ اچھا چلو ہم تیری بات ہی مان لیتے ہیں، اگر ہے یہ نور قرآن۔ اچھا ایک اور نقطہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ نور کیا ہے، کہتا ہے یہ نور قرآن ہے، تو یہ نور پھر کس کی زبان سے نکلے؟ بولو، لفظ سمجھنا ہے، کوئی دینے کے لیے میں آیا ہوں چوتھے تیسرے چوتھے ضلع سے، سمجھنا ہے لفظ۔ کہتا ہے یہ نور ہے قرآن ہے،
تو پھر یہ نور کس کی زبان سے نکلے؟ رسول کی زبان سے. بولو رسول کی. اب بدبخت ہو، پھر جس کی زبان سے نور نکلتا ہے، جس کی زبان سے نور نکلتا ہے، اور بدبخت ہو اسے پھر تم اپنے جیسا بشر کیوں کہتے ہو؟ کہ جس کا بولنا نور بنتا ہے. کہ جس کا بولنا ہی نور بنتا ہے، وہ خود تم جیسا بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چلو ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ یہ نور قرآن ہے. خدا کی قسم مجھے کوئی افسوس نہیں. آپ علی کو نہ مانے نہ مانو، آپ کہتے ہیں یہ نور قرآن ہے، تو پھر قرآن کے مطابق پھر اپنا کلمہ پورا کرو. اگر یہ نور ہے قرآن تو پھر بھی قرآن کے مطابق اپنا کلمہ اور ایمان پورا کرو. پھر قرآن کے مطابق آپ کا کلمہ یوں بنے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ پہ ایمان، محمد رسول اللہ، اس کے رسول پہ ایمان. اگر وہ نور ہے قرآن تو آگے پڑھنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ. چلو ہم ایک سیکنڈ کے لیے قرآن ہی مان لیتے ہیں، تو پھر قرآن کے مطابق اپنا ایمان پورا کرو. لا الہ الا اللہ ایمان ہے اللہ پہ، محمد رسول اللہ ایمان ہے رسول پر. اگر وہ نور ہے قرآن تو آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ. سنو دنیا والو، یہ نور قرآن نہیں ہے، یہ نور قرآن. اچھا، قرآن نبی پاک کے ظاہری طور پر کتنے سال بعد نازل ہوا ہے؟ 40 سال کے. اور پرانے شیعہ بولو تو صحیح، 40 سال کے؟ ڈرنے بھائی 40 سال کے. آؤ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ تو بتا کہ یہ نور تو ہے یا ناطق قرآن ہے؟ کہ یہ قرآن تو ہے یا ناطق قرآن ہے؟ قرآن ہے 40 سال کے بعد. لفظ سمجھنے، اگر قرآن کہے کہ اس نور کو مانو کہ جو نبی کے 40 سال کے بعد نازل ہوا تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے، اگر قرآن کہے کہ اس نور کو مانو کہ جو 40 سال کے بعد نازل ہوا تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، تو پھر یہ قرآن نہیں ہے. کیوں؟ قرآن ہے 40 سال کے بعد. آؤ پارہ نمبر 9 ہے، سورہ الاعراف ہے. پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اللہ فرماتا ہے بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ پھر میرے نبی کی عزت کی، وَنَصَرُوهُ پھر میرے نبی کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی تابعداری کی کہ جس نور کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور. اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں، اگر محمد اذان میں وہ نور بھی اذان میں، اگر محمد درود میں. چلو ہم ایک سیکنڈ کے لیے قرآن ہی مان لیتے ہیں، تو پر قرآن کے مطابق اپنا ایمان پورا کرو. لا الہ الا اللہ ایمان ہے اللہ پہ، محمد رسول اللہ ایمان ہے رسول پر. اگر وہ نور ہے قرآن تو آگے کہنا پڑے گا قرآن